اندر علی، اور یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل درود ہے۔ یہی عقیدہ یہاں پر رسول اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، صفحہ اس کا 133 ہے، کہتے ہیں رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشر بن کر آئے تو حقیقت کیا تھا؟ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار۔ اللہ عز و جل کے علاوہ تجھے کوئی نہ پہچان سکا، تو بظاہر تو انسان کے روپ میں آیا، لیکن تو انسان نہیں تھا، تو اسی کے نور کا ٹکڑا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ توصیف الرحمن صاحب کی زبانی فضائل اعمال پر اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پر اعتراض کو سنا۔ اصل میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود صفحہ نمبر 769 پر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کچھ اشعار لکھے تھے، اس کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اس میں یہ شعر بھی تھا، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار۔ یہ شعر تھا جس پر توصیف الرحمن صاحب نے اعتراض کیا۔ جب توصیف الرحمن صاحب شعر پڑھ رہے تھے، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، تو بڑے زور و شور سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے پھر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگلا جب مصرع پڑھا، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار، تو اعتراض کرتے ہوئے توصیف الرحمن صاحب کہتے ہیں، اے رسول آپ بشر بن کر تو آئے، حقیقت کیا تھا؟ پھر آگے اب ان کی پیٹ کی باتیں، جو یہ جس میں ان کو مہارت حاصل ہے کہ اپنی طرف سے بات بنا کر گڑھ کر کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا، پھر اعتراض کرنا، اس پر انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی۔ اب توصیف الرحمن صاحب اپنا گیم کھیل رہے ہیں۔ وہ گیم کیا ہے؟ توصیف الرحمن صاحب کہتے ہیں، اللہ عز و جل کے علاوہ تجھے کوئی نہ پہچان سکا، تو بظاہر تو انسان کے روپ میں آیا، لیکن تو انسان نہیں تھا، تو اسی کے نور کا ٹکڑا تھا، یعنی اللہ کے نور کا ٹکڑا تھا۔ اب بتائیے اس شعر میں یہ جو انہوں نے کہا ہے، تو بظاہر تو انسان کے روپ میں آیا لیکن تو انسان نہیں تھا، تو اسی کے نور کا ٹکڑا تھا، اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے بنایا۔ اب بتائیے یہاں اس میں کہاں لکھا ہوا کہ آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا تھے، آپ جو ہے بشر نہیں تھے؟ یہاں تو شعر یہ ہے، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار۔ یہ شعر تھا توصیف الرحمن صاحب۔ اگر آپ ضد و تعصب کا چولا نہ پہنتے اور ضد و تعصب کی پٹی ہٹا کر یہ شعر پڑھتے تو یہ اعتراض نہیں بنتا، کیونکہ خود آپ شعر پر غور کریں، بات یہاں چل رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی۔ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، یعنی آپ کے حسن، آپ کی خوبصورتی، ٹھیک ہے، اور یہ صفت جمال کی بات چل رہی ہے، آپ کے حسن، آپ کی خوبصورتی کی بات چل رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ذات کی طرف اس کو لے کے چلے گئے، پھر اعتراض کیا، اور اعتراض اپنی طرف سے بنایا، تو بظاہر انسان کے روپ میں آیا لیکن تو انسان نہیں تھا، تو اسی کے نور کا ٹکڑا تھا۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھے، پھر انہوں نے اعتراض توصیف الرحمن صاحب نے کیا، اور یہ اس طرح سے ان کی عادت شریفہ، یہ اعتراض اپنی طرف سے بنا کر کرتے رہتے ہیں تاکہ بھولی بھالی عوام کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اسی وجہ سے ان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کے سلسلے میں جو علماء دیوبند کا عقیدہ وہی اہل حدیث کا ہے۔ آپ خود ان کی زبانی سن لیجئے، وہ خود کیا فرما رہے ہیں۔ یعنی علماء دیوبند کا عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے بارے میں خود بیان کر رہے ہیں، انہی کے عالم، آپ سنیے۔ اب آتے ہیں جو اس شعر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اہل حدیث اور دیوبند امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے بالکل بھی خلاف نہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، ہم کب انکار کرتے ہیں نور ہدایت نہیں ہے۔ ہمارا مخالفت اختلاف اس وقت ہوتا جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت نہیں ہے، ہم نور ہدایت مانتے ہیں، ہم تو جن سے نور سے ہونے کی نفی کرتے ہیں، دیوبند بھی اور اہل حدیث بھی۔ اس حوالے سے آپ بالکل لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتے۔
ہم نور ہدایت مانتے ہیں، ہم آپ کو جن سے نور سے ہونا، جس طرح کہتے ہیں نا آپ نوری ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ سوئی گم ہو گئی تو کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے روشنی تھی تو اس طرح کی جو باتیں خرافات ہیں ہم ان کا رد کرتے ہیں، اور جن سے بشر سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے بھی بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی بھی کئی مواقع پر اس بات کو ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام بھی آپ کو بشر سمجھتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسند احمد کی حدیث کہا نا بشر من البشر، آپ تو انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ بشر مثلکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بندہ ہوں، انسا کما تنسون، جس طرح تم بولتے ہو بھول جاتا ہوں۔ بہرحال دلائل دینے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اہل حدیث اور دیوبند کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور بشر ہونے کے حوالے سے جو موقف ہے وہ امام تبری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف نہیں ہے۔ تو بہرحال وہاں آپ نے کہا کہ یہ قرآن کی پہلی تفسیر ہے اور امام ابن جریر نے فرمایا ہے، لہٰذا پر انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ اب اس کا جواب سب سے پہلے ہم ان کے گھر سے دیتے ہیں۔ ان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اہل حدیث عالم مولانا عزیز الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس شعر کا جواب دیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف۔ اصل میں ہوا کیا کہ احمد رضا بریلوی صاحب کے ایک مشہور شاگرد گزرے ہیں نعیم الدین مراد آبادی صاحب، تو انہوں نے تقویت الایمان پر اعتراض کیا تھا، اس کتاب پر اعتراض کیا تھا، تقویت الایمان پر، اطیب البیان کتاب کا نام ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے ثناء اللہ امرتسری صاحب نے، جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیر پنجاب کے نام سے جانے جاتے ہیں، اس کے علاوہ فاتح قادیان کے نام سے جانے جاتے ہیں، اہل حدیث ان کو اسی القاب سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک اہل حدیث عالم مولانا عزیز الدین مراد آبادی صاحب، ان کے ذمہ لگایا کہ بھائی اس کتاب کا جواب دو۔ تو انہوں نے یعنی مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی کتاب کا جواب لکھا، اور کتاب کا نام ہے اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان۔ اب اس کتاب میں یعنی یہ جو میں ذرا اس کتاب کے بارے میں بیان کر دوں کہاں سے چھپی کیا ہے، تو مولانا جو ہے ثناء اللہ امرتسری صاحب نے جب عزیز الدین مراد آبادی صاحب سے کہا کہ بھئی اس کا جواب لکھیں، جیسا کہ اس کتاب یعنی اکمل البیان کے مقدمے میں صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے، شروعات میں ہی صفحہ نمبر 17 پر بات موجود ہے۔ اب کتاب کا نام کیا ہے؟ اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان۔ اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ مولانا عزیز الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وفات ان کی 1948 میں ہوئی۔ اس کتاب کی تمہید جو لکھنے والے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب، اور اس کتاب کا مقدمہ لکھنے والے ہیں مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب، جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر تھے، اور ناشر جو اس کتاب کے ہیں مکتبۃ السلفیہ۔ اب آتے ہیں یعنی اس کتاب کی طرف، اکمل البیان کی طرف۔ اصل میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے، جو کہ احمد رضا بریلوی صاحب کے شاگرد تھے، انہوں نے تقویت الایمان کا رد لکھا اور اس میں بہت سے اعتراضات کیے۔ اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سلسلے میں، تو اس میں کچھ انہوں نے الزاماً حوالے جات پیش کیے تھے، کئی حوالے جات ہیں۔ اس میں یہ شعر بھی پیش کیا تھا انہوں نے الزاماً، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، جو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا جو شعر ہے نور کی دلیل کے سلسلے میں، انہوں نے یعنی مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے پیش کیا ہے، جس کو پیش کیا ہے توصیف الرحمان صاحب نے، اور وہیں سے انہوں نے اعتراض کو چوری کیا ہے، جبکہ ان کے عالم نے خود جواب دیا ہے۔ تو مولانا عزیز الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے اکمل البیان میں۔ اعتراض کس پیج پر ہے؟ اکمل البیان مولانا عزیز الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 610 پر اعتراض ہے، یعنی مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے جو پیش کیا۔ اب اس کا جواب جو ہے اکمل البیان فی تائید تقویت الایمان، مولانا عزیز الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 621 پر اس کا جواب موجود ہے۔ اب ذرا جو ہے ہم جواب پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کا جواب کیا ہے، اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ اہل حدیث عالم کی زبانی سن لیجئے، کیونکہ توصیف الرحمان صاحب بھی اہل حدیث ہیں۔ جواب یعنی یہ مولانا عزیز الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ جواب دے رہے ہیں اس شعر کا، رہا جمال پہ تیری حجاب بشریت۔ کہتے ہیں اور یہی حاصل کلام مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے
کہ کسی نے آپ کو بشری بشر جانا، اب شعر کا مطلب بیان کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو بشری بشر جانا اور کسی نے آپ کے مرتبے کو بشریت سے نکال کر الوہیت کے درجے میں پہنچایا، اور افراط و تفریط میں پڑھ کر گمراہ تباہ و برباد ہو گئے۔ آگے، جو مراتب و کمالات اور اطاعت و اتباع تمام مخلوقات کے لیے آپ علیہ السلام کا تھا وہ نہ جانا، نہ اس کی قدر و منزلت اور عظمت کی۔ اب دیکھیے اس شعر کا جواب دے رہا ہوں، کون؟ یہی اہل حدیث عالم مولانا عزیز الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیے کیا مطلب ہے، جو مرتبہ کمالات اطاعت اتباع تمام مخلوقات کے لیے آپ علیہ السلام کا تھا وہ نہ جانا، نہ اس کی قدر و منزلت و عظمت کی۔ اب ہم آگے بیان کرتے، ہو سکتا ہے کسی کو اشکال پیدا ہو کہ بھئی مولانا عزیز الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو فتاوی رشیدیہ رشید گنگوہی رحمۃ اللہ جو فتاوی اس کے مرتب کرنے والے ہیں، یہ اہل حدیث کیسے ہو گئے؟ تو ہم اہل حدیث علماء کی گواہی پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ کتاب کا نام ہے بریلویت تاریخ و عقائد، اہل حدیث عالم کی ہے، مولانا علامہ احسان الہی ظہیر صاحب، صفحہ نمبر 78 کے حاشیے پر لکھا ہے اطیب البیان کرد، یعنی یہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی کتاب ہے، کہتے ہیں اطیب البیان کرد مراد آباد ہی کے اہل حدیث مشہور عالم دین مولانا عزیز الدین مراد آبادی مرحوم اپنی کتاب اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان میں کیا۔ کیا ہے؟ اطیب البیان کرد مولانا مراد آباد ہی کے اہل حدیث مشہور عالم دین مولانا عزیز الدین مراد آبادی مرحوم نے اپنی کتاب اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان میں کیا۔ یہ پہلا حوالہ، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث عالم تھے۔ دوسرا حوالہ یعنی اکمل البیان کے مقدمے میں موجود ہے، اکمل البیان مولانا عزیز الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 30، اسی کے جو ہے صفحہ نمبر 30 پر لکھا ہے کہ مولانا عزیز الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل حدیث تھے اور فتاوی رشیدیہ کے مرتب کرنے والے تھے۔ دوسرا حوالہ ہو گیا۔ اب تیسرا حوالہ کتاب کا نام ہے تراجم علماء حدیث ہند، ابو یحییٰ امام خان نوشہروی، آپ کی کتاب کے نام سے پتہ چل گیا ہوگا اہل حدیث علماء کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 564 563 565 پر ان کے بارے میں تفصیل موجود ہے مولانا عزیز الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بارے میں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اہل حدیث تھے، پوری تفصیل وہاں پہ موجود ہے۔ تو ہم نے ان کے گھر سے پیش کر دیا کہ بھئی یہ اہل حدیث عالم تھے جنہوں نے اس شعر کا جواب دیا۔ اب آتے ہیں اس شعر کی طرف کہ رہا جمال بے تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ توصیف رحمان صاحب آپ تو بہت زیادہ یہاں پر جہالت کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور آپ نے کہہ دیا کہ بھئی یہاں پر آپ نے یہ اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بشر نہیں تھے، آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا تھے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ آپ ایسی کوئی یہاں پر بات نہیں، بلکہ یہاں پر تو جو شعر ہے کہ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی جو ستار، یہاں آپ کے جمال، آپ کی حسن، آپ کی خوبصورتی کی بات چل رہی ہے، اور یعنی یہ جو جمال آپ کی خوبصورتی، آپ کے جو حسن پر بشریت کا حجاب تھا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے آپ کے مقام و مرتبہ کو نہیں جان سکے، صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ توصیف رحمان صاحب اگر آپ غور کرتے تو جمال جو ہے یہ صفت، یہ آپ کے حسن اور خوبصورتی کی بات چل رہی، اعتراض آپ صفت کو ذات پر لے کے چلے گئے کہ آپ جو ہے بشر نہیں تھے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، آپ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے، یہ تو اس میں کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ یہاں لفظ جمال ہے، جبکہ توصیف رحمان غیر مقلد اس کو صفات کے بجائے ذات کی طرف لے گیا، حالانکہ یہاں رہا ذات پہ تیرے حجاب بشریت نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر یہ شعر ہوتا تو کچھ سمجھ میں آتا کہ کچھ پیش کر رہے ہیں، یہاں تو بات چلی رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، یہاں پر ایسا تو شعر نہیں ہے نا کہ یہاں رہا ذات پہ تیرے حجاب بشریت، ایسا تو کوئی شعر نہیں ہے نا، بلکہ یہاں تو یہ ہے کہ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت۔ اس پر دھیان دیجئے کہ جملہ ہی سب سے امپورٹنٹ ہے، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت۔ اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے ایک دوست ہے، اس کے گھر کے اوپر حالات آئے، بہت زیادہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور بہت زیادہ جو ہے، لیکن وہ دوستوں میں جو ہے مسکراہٹ جو ہے مسکرا رہا ہے،
اور جو ہے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے ہیں، تو کوئی آدمی کہے کہ یار جو ہے تیرے چہرے پر مسکراہٹ کا حجاب ہے، ورنہ لوگ جان جاتے تیرے اوپر کتنا غم جو ہے بیتا ہوا ہے. یعنی تیرے چہرے پر مسکراہٹ کا حجاب ہے، ورنہ لوگ جان جاتے کہ تیرے اوپر کیا بیت رہی ہے. اب دیکھیے یہاں پہ بھی یہ ہے کہ رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت. جیسے یہاں پر مثال ہے کہ اب یہاں پر توصیف الرحمان صاحب ہوتے، کوئی آدمی کہتا کہ یار تیرے جو ہے چہرے پر جو ہے مسکراہٹ کا حجاب ہے، ورنہ لوگ جان جاتے تو کسی اور مخلوق میں ڈال دیتے ان کا بس. جبکہ یہاں مطلب یہ ہے کہ یار تمہارے اوپر اتنا غم ہے اور اتنا جو ہے تکلیف ہے، پھر بھی تم نے مسکراہٹ سجا رکھی ہے، اور مسکراہٹ کے ذریعہ اپنے جو ہے اس کو جو ہے یعنی غم کو چھپا رکھا. ایسے یہاں پر بات چل رہی ہے جمال کی، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، لیکن اس کو اٹھا کے انہوں نے ذات بنایا اور اپنی طرف سے سارے اعتراض جو ہے گڑھ ڈالے. تو اس پر جو ہے جملہ غور کریے گا. اب آتے ہیں ہم اپنے کچھ علماء کے حوالے پیش کرتے ہیں جنہوں نے جو ہے اس شعر کا جواب دیا ہے، جس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، جیسے کہ توصیف الرحمان صاحب جیسے لوگ. تو فتاوی دارالعلوم ہے جو کہ جو ہے فتویٰ نمبر ہے 1,50,362، اس پر اعتراض نقل کیا گیا. ہم انشاءاللہ جو ہے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیں گے. تو جواب میں کہا جا رہا ہے کہ سامنے والے نے بھی یہی اعتراض کیا. تو جواب میں کہا جا رہا ہے اس شعر میں کہاں یہ ہے کہ آپ حقیقت نور تھے. یعنی توصیف الرحمان صاحب جیسے لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے اس شعر میں کہاں یہ ہے کہ آپ حقیقت نور تھے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے نیز عام لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگوں سے آپ کے کمالات اور خوبیوں کا ادراک نہیں ہو سکا. یعنی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے نیز عام لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگوں سے آپ کے کمالات اور خوبیوں کا ادراک نہیں ہو سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی کمالات و خوبیوں کو تو پورے طور پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جو یہاں پر جملہ ہے نا جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز 70، تو یہاں پر یہ بات چل رہی کہ آپ کے کمالات اور خوبیوں کا ادراک نہیں کوئی کر سکا، لیکن آپ کے حقیقی کمالات و خوبیوں کو تو پورے طور پر جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آگے دوسرا فتویٰ ہے دارالعلوم کا، فتویٰ نمبر 1,47,027. یہاں پہ بھی جواب دیا جا رہا ہے پہچاننے سے مراد جو یہ شعر ہے نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جو 70، پہچاننے سے مراد شعر میں ذات اور شخصیت کو پہچاننا نہیں بلکہ رتبہ اور مرتبہ و مقام کا شعر میں ذکر ہے. اور مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ یعنی آپ کس مقام پر فائز تھے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکا. اب دیکھیے شعر کا مطلب یہ ہے، یہ تو توصیف الرحمان صاحب نے اپنے پیٹ سے گڑھا یا ان کے اندر مقلدین اپنی طرف سے گڑھتے ہیں کہ اللہ کے نور سے پیدا کیے، یہاں پر ایسا موجود، یہاں سے کوئی موجود نہیں. اب آتے ہیں کہ بھئی انہوں نے اعتراض تو کیا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر. بھئی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کیا عقیدہ ہے ذرا وہ بھی ہم پیش کر دیں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے. تو یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے خصائل نبوی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اور صفحہ نمبر 7 میں شروع میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر، سید البشر لکھ رہے ہیں خود مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. اب آتے ہیں بھئی شعر تو یہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا ہے، تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سن لیتے ہیں کہ بھئی کیا ہے ان کا عقیدہ. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے جن میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب کو جمع کیا گیا ہے، اور کتاب کا نام قاسم العلوم صفحہ نمبر 65 اور 66 پر موجود ہے. وہ مکاتب کسی نے کچھ پوچھا ہے تو اس کے جواب میں بہت تفصیلاً بات ہے، بس اصل چیز مجھے بیان کرنی ہے، ورنہ جس کو دیکھنا ہو تو وہاں جا کر پوری بحث دیکھ لیں. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اس بات پر نظر رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح پر فتوح کے اعتبار سے جیسا کہ دوسروں سے بدرجہ بلند ہیں، یعنی روح پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روحوں کے کان ہے. اب آگے لکھتے ہیں یعنی روح پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روحوں کی کان ہے، لیکن خاکی جسم کے اعتبار سے دوسرے لوگوں کی صف میں شریک ہیں. اب دیکھیے اصل چیز یہی، لیکن خاکی جسم کے اعتبار سے دوسروں لوگوں کی صف میں جو ہے شریک ہیں. اب یہاں پر تو اس بات کو ماننا ہے نا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. اب انہوں نے کیونکہ اپنی طرف سے مطلب گڑھا ہے اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر، توصیف الرحمان صاحب نے اعتراض کیا. ہم ذرا ایک دو حوالے جو ہے ان کے گھر سے پیش کرتے ہیں جو ہم یہ بطور الزاماً پیش کر رہے ہیں، تاکہ یہ ان شعر کا جواب دے. تو جو جواب ان اشعار کا دیں گے اپنے گھر کا، وہی جواب جو ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار کا ہوگا. تو سب سے پہلا حوالہ ان کے جو ثناء اللہ امرتسری صاحب ہیں، شیر پنجاب اور فاتح قادیانی کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان کی کتاب فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 793 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں، ہمارے عقیدے کی تشریح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیدا کیے ہوئے نور ہیں. اب جو جواب آپ یہاں دیں گے وہی جواب جو ہے ہمارا بھی اس شعر کے بارے میں ہوگا. ویسے وہ مطلب نہیں نکلتا توصیف الرحمان صاحب، لیکن ہم آپ کے لیے صرف الزاماً پیش کرنا. دوسرا حوالہ یہ ان کے بہت مشہور عالم صادق سیالکوٹی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے جمال مصطفیٰ، صفحہ نمبر 467 پر انہوں نے کچھ اشعار جو ہے نقل کی ہیں. اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، حضور نور مجسم، حضور خلق عظیم، حضور امت آسی پہ ہیں رعوف و رحیم. اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے جملہ، حضور نور مجسم، نور مجسم، حضور خلق عظیم، حضور امت آسی پہ ہیں رعوف و رحیم. تو آپ جو ہے جو یہاں پر ان اشعار کا جواب دیں گے، ہم نے اسی وقت آپ کے گھر سے پیش کیا، وہی جواب جو ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کیا ہے اس کو بھی دے دیجیے گا. اب آتے ہیں آخری بات کی طرف. یہ جو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کہے ہیں، ذرا ان اشعار کی دلیل ہم ان کے جو ہے جن کو شیخ الاسلام غیر مقلدین بھی مانتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اس سے بھی پیش کر دیتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. یہ جو شعر ہے، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جو ستار. جس کا مطلب یہ ہے کہ حق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور علو شان کو سمجھنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں. ان حقائق غیبیہ کا کما حق کہو علم صرف ذات باری تعالیٰ ہی کو ہے. ایک مطلب پھر سنیے گا، حق یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور علو شان کو سمجھنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں. ان حقائق غیبیہ کا کما حق کہو علم صرف ذات باری تعالیٰ ہی کو ہے. اس شعر کا مطلب رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جو ستار. اسی طرح کا مفہوم جو ہے، یہ جو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بھئی آپ کے علو شان مقام مرتبہ کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے. کتاب کا نام الصارم المسلول، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وفات 728 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 پر لکھتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ہاں اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ جس تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی اور جس کی تشریح سے انسانی زبانیں قاصر ہیں. یہی بات تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ہاں اس قدر بلند مقام و مرتبہ ہے جس تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی اور جس کی تشریح سے انسانی زبانیں قاصر ہیں. یہی بات قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے اشعار میں کہہ دی ہے کہ رہا جمال بھی تیرے حجاب بشریت. ٹھیک ہے، آپ کی خوبصورتی، آپ کے حسن پر بشریت کا حجاب، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جو ستار. یعنی آپ کے مقام، آپ کے مرتبہ، آپ کی عزت اور عظمت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. یہ پوری بات قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کہی ہے. ہم نے اسی وجہ سے ان اشعار کے جو ہے حقائق بھی بیان کر دیے، ان کے گھر سے الزامی حوالے جات بھی پیش کر دیے. ہم یہ جانتے ہیں کہ بھئی توصیف الرحمان صاحب نے جو اعتراض کیا ہے صرف ضد و تعصب بغض کی بنیاد پر کیا ہے، ورنہ کوئی بھی غور کر سکتا تھا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی بات چل رہی، نہ کہ ذات کی. ٹھیک ہے، اور توصیف الرحمان صاحب ذات کی بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی بشر نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے جو ہے اللہ کے نور سے جو ہے پیدا کیے گئے. اس طرح کی باتیں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کہی نہیں. ہم نے آپ کے سامنے جو ہے جو بھی حوالے جات پیش کیے، انشاءاللہ ہم اس کا اسکین جو ہے ویڈیو میں بھی لگا بھی دیں گے
اور ڈسکرپشن میں انشاءاللہ لنک بھی دے دیں گے تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے جو بھی اعتراضات کیے ہیں وہ ضد و تعصب کی بنیاد پر کیے ہیں.